بہت جلد مجھے مار دیا جائے گا، اس کے بعد ایک ایک کر کے باقی ملکوں کی عرب حکومتوں کو بھی بدل دیا جائے گا، اس لیے ہم سب کو مل کر اکٹھے ہونا ہوگا، ایک ایک کر کے ہم سب مارے جائیں گے۔ ناظرین، یہ الفاظ 2008 کی ویڈیو میں لیبیا کے صدر معمر قذافی کی ہے۔ اس وقت قذافی کے اس بیان پر ایک عرب ملک کا صدر اس بات پر کہا لگا کر ہنس رہا تھا کہ جیسے مذاق کی بات ہو، اور وہ شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کا نام تھا بشار الاسد۔ جی ہاں ناظرین، ملک شام کا اب تک رہنے والا صدر جس کی حکومت کا تختہ حال ہی میں الٹا جا چکا ہے، بظاہر اسکرین پر نظر آنے والا ملک جس کو مجاہدین نے الٹا ہے، وہ اسلام کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کو اسلحہ، ٹریننگ، حملے کا راستہ امریکہ اسرائیل نے مل کر دیا ہے تاکہ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کے دشمن روس اور ایران کا اثر رسوخ ختم ہو سکے اور اسرائیل کے لیے گریٹر اسرائیل کا راستہ صاف ہو جائے، جو کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے کچھ ہی وقت میں گولان کے ہائٹس پر قبضہ کر کے شام کے ملٹری اڈوں اور ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر کے ثابت بھی کر دیا کہ بہت جلد وہ شام کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کرنے جا رہا ہے، لیکن بدلے میں شام کے پاس ان کو روکنے کے لیے کوئی اسلحہ، کوئی مدد، کوئی ملٹری، کوئی آرمی سپورٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ شام کے آس پاس موجود ملک عراق، مصر، ترکی اور لیبیا خود معاشی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ وہ شام کی کوئی مدد کر سکے۔ یعنی معمر قذافی کی یہ بات آج 2024 کے اندر بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ وہ واقعی دور اندیش انسان تھے جس کے دور کے اندر لیبیا نے ریکارڈ توڑ ترقی کی اور ان کا یہ ملک عرب کا امیر ترین ملک بن چکا تھا، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے انہیں ہالی ووڈ فلم کے اندر اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر مسخرے کے طور پر پیش کر کے ہمیشہ ان کی تذلیل کی، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ معمر قذافی کی ہر ایک بات سچ تھی۔ اب بہت سے لوگ معمر قذافی سے صرف اس وجہ سے اختلاف رکھتے تھے کہ آخرکار وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، یعنی ملٹری پرسن جو کہ بنا عوام کے مینڈیٹ سے حکومت پر قابض تھا، لیکن معزز ناظرین، معمر قذافی کا یہ ماننا تھا کہ کرپٹ سیاستدان اور جوڈیشری جو کہ باہر کے فنڈنگ سے اپنے ملک کے خلاف فیصلے کرے، اپنے ملک کے مفادات کے خلاف جا کر قانون سازی کرے، اس سے بہتر ہے کہ ایسے شخص کے اقتدار میں ہونا بہتر ہے کہ جو اپنے ملک کے لیے مخلص ہو اور اس شخص کو ہر شخص کے سامنے جواب نہ دینا پڑے، اور یہ فارمولہ ابھی بھی ویسا ہے جو کہ کئی ملکوں میں کامیاب ہوا۔ بشار الاسد جیسا ظالم ڈکٹیٹر اپنے اقتدار پر قابض ہو کر اگر وہ معمر قذافی کی طرح اپنے عوام کی خدمت کرتا تو یہ حالات نہیں دیکھنے پڑتے۔ شام کی حکومت مخالف قیدیوں کے جیلوں سے ایسی خوفناک ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی ہے کہ انہیں دیکھ کر دل ایک دم دہل جاتا ہے، جیسے یہ کوئی سرنگوں کا جال ہو۔ کئی تہہ خانوں کا تو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلایا جا سکا کہ وہ کہاں پر موجود ہے، اور بشار الاسد کا عالی شان محل جس کے اندر دنیا کی قیمتی ترین گاڑیوں کے کئی گیراج موجود ہے، یعنی شام کی دولت کو لوٹنے کے بعد اپنے اثاثے بنانا، اپنی عوام پر ملٹری ٹینک اور بم سے حملے کرنا، اس کو ایک نہ ایک دن اپنے عوام کو حساب دینا ہی پڑتا ہے۔ معمر قذافی ایک الگ انسان تھے، اگر اس وقت ان کی وارننگ کو سیریس لیا ہوتا تو نہ آج عراق تباہ ہوتا، نہ شام، نہ فلسطین اور نہ ہی لیبیا۔ لیکن ناظرین کہتے ہیں کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ اپنی طرف سے تو قذافی نے کوشش کی کہ اپنی عوام کو ایک دشمن کے خلاف اکٹھا کر سکے، لیکن ان کی اپنی عوام اس دشمن کی چالوں کا شکار ہو کر باغی بن گئی اور خود اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کرنے کے بعد ہو لیبیا جو کہ وقت کے اندر اپنی شان و شوکت، امیری اور سب سے بہترین لائف اسٹائل کے لیے جانا جاتا تھا، قذافی کے جانے کے بعد اب ایک جہنم بن چکا ہے، جیسا کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر میں چلا گیا تو لیبیا کی شان و شوکت بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ لیبیا کے لوگوں کو اس اچھے وقت کا احساس تب ہوا جب وہ ایک گزرا ہوا واقعہ میموری بن چکا ہے، کیونکہ وہ ملک جہاں کے لوگوں کی آمدنی ترقی یافتہ ملکوں کی آمدنی کے برابر تھی، تعلیم، صحت، بجلی، گیس، پانی، سب کچھ مفت تھا، پیٹرول پانی سے بھی سستا تھا، اور یہاں تک کہ اپنا خود کا گھر لینے کے لیے ان کی مالی طور پر مدد کرنا خود حکومت کی ذمہ داری تھی۔ قذافی کے دور میں 10% پڑھے لکھے ملک کو 88% لٹریسی ریٹ تک پہنچا دیا گیا تھا۔ ہر ایک شہری کے اکاؤنٹ کے اندر حکومت آئل کی فروخت کا کچھ حصہ بھیجا کرتی تھی۔ لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ موجود نہیں تھا، انفیکٹ کہ اس کے پاس اپنے خود کے $50 بلین کے ریزرو موجود تھے، اور یہ ملک آنے والے سالوں کے اندر دنیا کی طاقتور ترین اکانومی بننے جا رہا تھا۔ اس ملک کے اندر بزنس اور سیلری ٹیکس فری تھی، اور آج قذافی کے جانے کے بعد اس ملک کا حال یہ ہے کہ دنیا کے تمام مافیاز، دہشت گرد یہاں پر موجود ہے، اور یہ ملک مکمل طور پر برباد ہو چکا ہے۔ انتہائی بے دردی اور ذلالت کے بعد اپنے قتل کے دوران وہ بار بار باغیوں کو یہ کہتے رہے کہ میرے بچوں، تمہیں نہیں پتا کہ سچ اور غلط کیا ہے، کسی بیرونی طاقت کے بہکاوے کے اندر آ کر میرے ساتھ ظلم مت کرو، اللہ تعالیٰ اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے تڑپا کر کے انہیں مار دیا گیا۔
قذافی کہتے تھے کہ تمام عرب ملکوں کو مل کر اپنی نئی کرنسی بنانا ہوگی جو کہ ڈالر کی اجارہ داری کو ختم کیا جا سکے، اور اس کرنسی کا نام ہوگا گولڈ دینار۔ ان تمام عرب ملکوں کا اپنا سینٹرل بینک ہو جس کے ذریعے تمام ملک تیل کا لین دین کر سکے اور ساتھ ساتھ باقی کرنسی مثلا روبل، یورو، روپے کو لین دین کے اندر قبول کرے، تاکہ ڈالر کی طرح اس کرنسی کی ڈیمانڈ بھی بڑھ سکے اور ان کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ اس کے علاوہ لیبیا کی طرح فرینچ کالونیز رہ چکے ملکوں سے فرینچ کرنسی کے اندر ٹریڈ کی پابندی کو ختم کیا جا سکے۔ اپنی اپنی پالیسیوں، دور اندیشی اور آنے والے وقت کو بھانپ لینے اور آئل کی دولت کے ساتھ قذافی امریکہ کے وجود کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے تھے، کیونکہ ڈالر کی مائنوپلی ختم ہونے کا مطلب امریکہ کی معیشت کا ختم ہونا، اور آج کے دور کے اندر کوئی بھی ملک اپنے اکانومی سے ہی چلتا ہے۔ اگر اس ٹائم لیبیا اسی رفتار کے ساتھ اپنی پالیسی پر چلتا تو امریکہ کو آنے والے وقتوں کے اندر پیچھے چھوڑنے والا تھا۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج بھی دنیا کے اندر امریکی ڈالر کے اندر آئل کی ٹریڈ ہوتی ہے اور اسی ڈیمانڈ کی وجہ سے اس کی ویلیو مستقل بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن اگر گولڈ دینار کو یا باقی کرنسی کو قبول کرنے کا قذافی کا یہ فارمولہ کام کر جاتا تو یہ امریکن ڈالر کی موت تھا۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ بینک اور IMF کا کنٹرول جو کہ مختلف شرطیں لگا کر کمزور ملکوں کی اکانومی کو باندھ کر رکھتا ہے، وہ بھی ختم ہو جانا تھا۔ یعنی دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملک امریکہ اور اس کے اداروں کے تسلط سے آزاد ہو جاتے اور قذافی کی دیکھا دیکھی سب ملک آہستہ آہستہ اس کے قدم پر چل پڑتے، لہٰذا اس کو عبرت کا نشان بنانا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ وہ قذافی نیٹو کے بھی سخت مخالف تھے اور کسی بھی ملک کو اپنی سرزمین کو بیس بنانے کے لیے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے آئل کو نیشنلائز کر لیا تھا، یعنی باہر کی کمپنی کو یہاں سے آ کر آئل نہیں نکال سکتی تھی، لیکن ویسٹ کو تو ہر صورت آئل چاہیے تھا۔ سو قذافی نے ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ وہ بار بار یونائٹڈ نیشن کے اندر ویسٹ کی پالیسی کو کھل کر اعتراض کرتے اور آخرکار فرانس، امریکہ اور اسرائیل نے مل کر راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا، لیکن کسی ہتھیار کے استعمال سے نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش سے۔ اور اس سازش کا پتہ اس وقت چلا جب ہلری کلنٹن کا ای میل اکاؤنٹ ہیک ہو گیا۔ نیٹو فورسز نے مارچ 2011 کے اندر اس بنیاد پر کہ قذافی نے اپنے خلاف احتجاج کرنے والے لوگوں پر ہتھیاروں کا استعمال کیا، لیبیا پر حملہ شروع کیا۔ اس وقت ٹوٹل 17 ملکوں کی فورسز تھی، لیکن اس ملک کو مکمل تباہ کرنے کے بعد آدھی فورسز واپس چلی گئی۔ لیکن لیبیا کے لوگ آج بھی اچھے مستقبل کے منتظر بیٹھے ہیں۔ اچھے مستقبل کے خواب دکھا کر نیٹو اس ملک کے اندر داخل ہوا تھا، اور ان لوگوں کو آج سمجھ آ چکی ہے کہ دشمن نے ہمیشہ طاقت کا استعمال کرنے کے بجائے میڈیا اور سازش کے ذریعے لوگوں کو برین واش کر کے حکومتوں کو گرانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ لیکن معزز ناظرین، جب تک کسی ملک کی عوام کسی مخلص لیڈر کے ساتھ نہ ہو تب تک اس ملک کا حال لیبیا جیسا ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے عراق کے اندر صدر صدام حسین کا ہوا، فلسطین کے اندر یاسر عرفات کا، پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کا، تو مصر کے اندر انور سادات کا، اور سعودی عربیہ میں شاہ فیصل کا۔ اور اسی لیے صرف انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ کر اپنی کوئی رائے قائم کرنے کے بجائے یا پھر کسی سازش کا شکار ہونے کے بجائے تمام حالات پر خود نظر رکھے۔ اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی ایک بھی مخلص لیڈر موجود ہے جو کہ آپ کے ملک کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے تو ہر صورت اس کا ساتھ دے، ورنہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اس کا ہم لیبیا کے اندر موجودہ حالات کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے یعنی تقسیم کرو اور مارو کے فارمولے پر کام کرتا ہے، لہٰذا ہمیں ہر صورت متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی مقصد کے لیے کہ انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت جلد ہونے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔